اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے بچے، میری پیاری ٹیچرز، میری پیاری فیملی، میرے دوست احباب، سب کے سب؟ مجھے امید ہے آپ لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے 10 منٹ مجھے دے رہے ہوں گے، اس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ آئیے ہم اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا قصہ پڑھا، اور دوسری والی آیت میں ہمیں حضرت عزیر کے مشاہدات سے یہ بات اچھی طرح پتہ چل گئی کہ اللہ کی قدرت جو چاہے جب چاہے کر سکتی ہے۔ آیت نمبر آپ 260 پڑھیں گے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، آرنی کیف تحیی الموتى، دکھا تو مجھے کیسے تو زندہ کرے گا مردوں کو۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہا ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہیں، اور لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ قَالَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَحُزْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، کہ تم لو 4 پرندے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر منوس کر لو انہیں اپنی طرف، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْوًا، پھر رکھ دو ہر پہاڑ پر ان سے ایک ایک ٹکڑا، ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ، پھر تم پکارو انہیں وہ آئیں گے تیرے پاس، سعیاً دوڑتے ہوئے، وَاعْلَمْ، اور جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والے ہیں۔ اس آیت میں دیا گیا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان اور اللہ پر ان کے پختہ بھروسے کا اظہار کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ، آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا، میں یہ مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، ایسی بات نہیں کہ مجھے آپ پر بھروسہ نہیں ہے، بلکہ یقین کامل ہے، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندے لینے کا حکم دیا۔ انہوں نے جو 4 پرندے لیے ان میں ایک مور تھا، مرغ تھا، کوا تھا، کبوتر تھا، اور ان کو اپنے ساتھ منوس کروا لیا، یعنی کہ وہ جانتے تھے کہ یہ پرندے جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں۔ پھر ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں پر رکھے، چاروں کے سر ایک پہاڑ پہ رکھے، پھر اس کے بعد ان کے جو پر تھے وہ ایک پہاڑ پر رکھے، پھر ان کے دھاڑ ایک پہاڑ پر رکھے، پھر پاؤں جو تھے ان کے ایک چوتھے پہاڑ پر رکھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں آواز دی تو وہ پرندے زندہ ہو کر واپس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں اور مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 شبے جو تھے واضح، جو ان کے دل میں شبے تھے، وہ کلیئر کر دیے کہ اللہ زبردست قدرت والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں اس کی حکمتیں ہوتی ہیں جن کو ہم محدود علم والے لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ پچھلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 مختلف قصے سنائے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے دیں اور جس کو چاہے گمراہ کر دیں۔ آیت پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ينفقون اموالہم، جو سب خرچ کرتے ہیں اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ، ایک دانے کی مثال کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، کہ وہ دانہ اگائے 7 بالیاں، یعنی کہ 7 چھوٹی چھوٹی شاخیں، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر بالی میں لگے 100 دانے ہوں،
واللہ یضاعف، اور اللہ تعالیٰ ان کو دو گنا کر دے جس کے لیے چاہے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے اور جاننے والے ہیں۔ اس خوبصورت آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کی مثال بیان فرماتے ہیں جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اب اس خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی کوئی اپنی ضرورت ہے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ وہ تو خود دینے والے ہیں، انہیں لینے سے کیا کام۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا۔ اس میں ہمارا کھانا پینا اور مر جانا نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کھائے پییں اور مر جائیں، یہ کام تو جانور بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہمارے ذمہ دو حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک دوسرے حقوق العباد، یعنی کہ بندوں کے حقوق۔ جب اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا کام جس پر خرچ کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور ان کے دین اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اللہ کے دین میں قرآن پاک، اس کے ترجمے، اس کی تفصیل کو دوسروں تک پہنچانا، اور اللہ کے پیغام کو ہی دوسرے کے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان پر جو خرچ ہوتا ہے، اللہ کے دین کو پھیلانے میں جو خرچ آئے گا وہ سارا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا۔ اس میں اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرنا بھی شامل ہے، اور جہاد پر جو خرچ آئے گا، جو تبلیغ کرنے میں خرچ آئے گا، اور مسجدوں کو آباد کرنے میں جو پیسہ لگایا جائے گا وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا۔ اور دوسرے حقوق العباد کا خیال رکھنا، کھانے پینے کا، غریب کے غربت کے ماروں کی مدد کرنا، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک نیکی کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ، پھر اس سے اگیں 7 بالیاں، یعنی کہ 7 چھوٹی چھوٹی شاخیں اگیں، پھر 7 بالیوں میں 100 دانے اگیں۔ پہلے ایک دانہ تھا، اس دانے سے 7 بالیاں اگی، پھر ان 7 بالیوں پر 100 دانے تھے، حساب لگاتے جائیے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے 2 گنا کرتے ہیں، یا جتنا بھی چاہیں بڑھا دیں اور ہزاروں گنا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خرچ کرنے والے کی نیت کو دیکھتے ہیں۔ مدد اس طرح کی جائے کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے کو پتہ نہ چلے، لیکن جب ہم دیتے ہیں تو ہم ایک تصویر لیتے ہیں، جس کو دیتے ہیں اس کے دیتے ہوئے مطلب فرض کریں ایک آٹے کا تھیلا لے کے دے رہے ہیں، وہ جس کو آٹے کا تھیلا لے کے دیں گے اس کے ساتھ ہماری اپنی تصویر ہونی چاہیے۔ ہم کس طرح اس غریب کی انا کو قربان کرتے ہیں، اس کی خودداری کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، یہ ایک بے عزت کرنے والا کام ہے جو ہمارے رہنما بھی کرتے ہیں اور ہم بھی خوب کرتے ہیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بہت وسعت والے ہیں۔ اب اس وسعت سے مراد کیا ہے؟ کہ ہمارے ہر گناہ پر سزا نہیں دیتے ہیں، ہمیں ہر صورت میں رزق عطا کرتے ہیں، ہمارے عیب کسی پر ظاہر نہیں کرتے ہیں، ہمیں بار بار توبہ کا موقع دیتے ہیں، اپنے کرم کی بارش جاری رکھتے ہیں، ہمیں اپنی تمام نعمتیں ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ کاش ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، کاش ایسا ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ساری باتوں کو سمجھ جائیں اور ہم ایسے ہو جائیں جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ میری اکثر دعاؤں میں یہ دعا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ میں آپ سے راضی، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلاؤ جو آپ چاہتے ہیں ہمارے لیے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے آنے والے دن کیسے ہیں، ہمارے لیے کون سی بات اچھی ہے کون سی نہیں ہے، جو آپ ہمارے لیے بہتر سمجھتے ہیں آپ ہمارے لیے وہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتے بھی ہیں اور پکار کا جواب بھی دیتے ہیں، چاہے آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ خاموشی سے دل میں دعا کریں، آہستہ آہستہ کریں، مجھ سے باتیں کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر کے تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ۔